گھمنڈی کا سر نیچا۔ چریا چیل آسمان کی سیر کرتے کرتے تھک گئی تو ایک گھنے درخت کی سب سے اونچی شاخ پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ اپنے آپ میں مگن تھی، اپنی تیز نظروں سے دور دور تک کی خبر رکھ رہی تھی۔ ایک گدھ نے کہا، کہو خیریت تو ہے، آج میرے ٹھکانے پر کیسے آ گئیں؟ یوں ہی اڑتے اڑتے تھک گئی تو یہاں بیٹھ گئی، یہ تمہارا بسیرا ہے؟ چریا چیل نے تجسس سے پوچھا۔ ہاں، یہاں اس درخت سے اونچا دوسرا کوئی درخت نہیں ہے، میں یہیں بیٹھ کر شکار پر نظر رکھتا ہوں، شکار دکھائی دیا کہ تیر کی طرح جا کر اسے نشانہ بنا لیتا ہوں، گدھ نے شیخی بگاڑتے ہوئے کہا۔ چریا چیل نے کہا، مجھے یقین نہیں آتا، میں تو سمجھتی ہوں پرندوں میں میری نظر سب سے تیز ہے۔ جھوٹ ہے، پوری دنیا میں مجھ سے زیادہ تیز نظر کسی کی نہیں ہے۔ بیکار میں ڈینگ نہ ہانکو، چریا چیل نے کہا۔ تو آؤ مقابلہ کر لو، گدھ نے کہا۔ کیسا مقابلہ؟ چریا چیل حیران ہو کر اس کا منہ تکنے لگی۔ دور تک دیکھنے کا مقابلہ، گدھ نے اکڑ کر کہا۔ وہ دیکھو، یہاں سے ٹھیک نیچے زمین پر اناج کا ایک دانہ پڑا ہوا ہے، کیا وہ تمہیں نظر آ رہا ہے؟ گدھ نے پنجے سے اشارے کرتے ہوئے کہا۔ چریا چیل نے نیچے دیکھا، اسے دانہ نظر نہیں آیا۔ بولی، میں ہاری، تم جیتے، مجھے اناج کا دانہ نظر نہیں آ رہا۔ بس اسی بوتے پر مجھ سے ٹکرانے چلی تھی، مجھے تو یہاں سے دانہ صاف نظر آ رہا ہے۔ مجھے نہیں نظر آ رہا، چریا چیل بے بسی سے بولی، مگر اس کا کیا ثبوت ہے کہ واقعی وہاں دانہ ہے؟ ثبوت؟ گدھ گھمنڈ سے بولا، ثبوت دینا کون سا مشکل کام ہے، لو میں یوں جاتا ہوں اور یوں دانہ لے کر لوٹتا ہوں۔ گدھ نے اڑان بھری اور سیدھا دانے پر گیا۔ وہاں کسی شکاری نے جال بچھا رکھا تھا، اس جال میں اس کے پنجے پھنس گئے۔ وہ گھبرا کر چلانے لگا۔ اوپر بیٹھی چیل نے پوچھا، کیا ہوا، دانہ ملا؟ ہاں، دانہ تو مل گیا، مگر میں جال میں پھنس گیا ہوں، گدھ کرا کر بولا۔ جال کہاں تھا؟ چریا چیل نے پوچھا۔ دانے پر، گدھ بولا، میری مدد کرو۔ کمبخت گدھ، ایسی نظر کا کیا فائدہ جس سے چھوٹا سا دانہ نظر آ جائے مگر اتنا بڑا جال نظر نہ آئے؟ میں مجبور ہوں، تمہاری مدد نہیں کر سکتی۔ ہاں، ایک صلاح دے سکتی ہوں۔ وہ کیا؟ جلدی بولو، شکاری آ رہا ہے، گدھ چلایا۔ مردہ بن کر پڑ جاؤ، شکاری جال کھول کر تمہیں پھینک دے گا، فوراً اڑ جانا۔ اتنا کہہ کر چیل اپنے راستے چل دی۔ گدھ نے چریا چیل کے مشورے پر عمل کیا اور رہائی پائی۔ اس واقعے کے بعد اس نے ڈینگے مارنا چھوڑ دیا۔ معنی و اشارات: خبر، حال احوال، خیریت۔ مقابلہ، کسی کام کے لیے آمنے سامنے ہونا۔ شاخ، ٹہنی، ڈالی۔ صلاح، رائے، مشورہ۔ کمبخت، بدقسمت، بد نصیب۔ آج کی بات: سرسوتی ودیالیہ میں ریاستی سطح کا تقریری مقابلہ ہو رہا تھا۔ عالی شان شامیانے میں سینکڑوں طلباء طالبات، والدین، اساتذہ اور شہر کی نامی گرامی شخصیات موجود تھیں۔ مقابلے کا یہ فائنل دن تھا۔ ریاست میں پہلے تعلقہ سطح پر تقریری مقابلہ ہوا، اس میں جو کامیاب ہوا اس نے ضلع سطح پر حصہ لیا۔ آج ہر ضلع کے کامیاب مقرر ریاستی سطح پر مقابلے میں شریک ہونے آیا تھا۔ 32 ضلعوں کے نمائندگان میں 13 لڑکے اور 19 لڑکیاں تھیں۔ الینا ان میں ایک تھی۔ الینا ایک چھوٹے سے گاؤں کے چھوٹے سے اسکول میں پڑھتی تھی، اس کے والدین پرائمری اسکول کے ٹیچر تھے۔ الینا ہمیشہ کلاس میں اول آتی، کھیلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی، تقریری مقابلوں میں خصوصاً اور اسکول کے کلچرل پروگراموں میں عموماً آگے رہتی۔ تقریری مقابلے کا عنوان تھا، کل کی بات، میں بننا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں۔
علیمہ کا نمبر 17واں تھا۔ اس نے درخواست کر کے سب سے آخر میں بولنے کی اجازت لے لی تھی۔ دراصل وہ دماغی طور پر پرسکون نہیں تھی، کھوئی کھوئی سی بیٹھی تھی، جبکہ دوسرے طلباء جوش سے بھرے ہوئے تھے۔ پژمردہ علینا کو دیکھ کر اس کے ساتھ آئے ٹیچر فکر مند تھے۔ انہوں نے علیمہ سے بہت امیدیں لگا رکھی تھیں۔ علینا کا نمبر آیا، وہ بولنے کے لیے کھڑی ہوئی تو الفاظ چشمے کی طرح پھوٹنے لگے۔ سامعین جلد ہی اس کے فن کے سحر میں بندھنے لگے۔ اس نے تقریر شروع کی۔ میں سب سے پہلے تو اپنی اسکول کے اساتذہ سے معافی چاہتی ہوں کہ میں وہ سب نہیں بولوں گی جو انہوں نے مجھے سکھایا ہے۔ میں اپنی امی اور ابو سے بھی معافی چاہتی ہوں جنہوں نے میرے مستقبل کے سینکڑوں خواب دیکھ رکھے ہیں، کیونکہ میں کل کی نہیں آج کی بات کہنے جا رہی ہوں۔ جب میرا آج طے نہیں ہے تو میں کل کی بات کیوں کر سکتی ہوں؟ پنڈال تالیوں سے گونج اٹھا۔ علینا کو جوش آ گیا۔ ایک غریب شخص صرف اپنے آج کی فکر کرتا ہے، اسے اپنے آج کی فکر کرنے سے فرصت نہیں ملتی۔ مستقبل کے بارے میں سوچے گا تو شیخ چلی بن کر رہ جائے گا۔ میں بھی ایک غریب لڑکی ہوں، مستقبل کے خواب دیکھنا ہم جیسوں کا کام نہیں۔ علینا نے رک کر طویل سانس لی۔ جی ہاں، میں جانتی ہوں، زندگی میں مقصد کا تعین بے حد اہم ہوتا ہے۔ میں نے بھی اپنی زندگی کا ایک مقصد طے کر لیا ہے۔ میں ڈاکٹر، انجینئر، IAS آفیسر نہیں بننا چاہتی، میں صرف ملک کی اچھی شہری بننا چاہتی ہوں، ملک کی خدمت کے لیے وقف ایک سپاہی بننا چاہتی ہوں۔ ساوتری بائی پہلے کی طرح ملک کی ہر خاتون کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا چاہتی ہوں۔ اہلیہ بائی ہولکر کی طرح فلاحی کام کرنا چاہتی ہوں۔ جیجا بائی کی طرح ملک کی حفاظت کے لیے شیوا جی تیار کرنا چاہتی ہوں، تو بی اماں کی طرح کئی محمد علی، شوکت علی تیار کرنا چاہتی ہوں۔ رانی لکشمی بائی، بیگم حضرت محل، عزیزن بائی کی طرح ملک کی آزادی کے لیے لڑنا چاہتی ہوں۔ میں اپنے ملک بھارت کی ایک اچھی بیٹی بننا چاہتی ہوں۔ میری امی اور ابو سب سے کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی بہت ٹیلنٹڈ ہے، ہم اسے ڈاکٹر بنائیں گے۔ میں آپ سب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا ڈاکٹر، انجینئر، کلیکٹر ہی ملک کی خدمت کر سکتے ہیں؟ ایک عام آدمی کیوں نہیں کر سکتا؟ ہم بچوں سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ ہم کیا چاہتے ہیں، آج ہماری ضرورتیں، ہماری خواہشات کیا ہیں، بس کل کی سوچ سے ہمیں دبائے رکھتے ہیں، نصاب کو گھول کر پی جانے پر زور دیتے ہیں، ملک کی زرعی تاریخ سے واقف کرانے کی کوشش نہیں کرتے، ہمارا بچپن چھین کر ہم پر بڑوں کی خواہشات لاد دی جاتی ہیں، ہمارے نازک جذبات پر بڑوں کی مرضی کے گھنے بادل سائے کی طرح رہتے ہیں۔ ایسے حالات میں کل کی بجائے آج کی بات کرنا مناسب نہیں سمجھتی ہوں۔ کل تمہیں بے قرار وسعتوں کا آسمان ناپنا ہے، یہ جتا کر پرندے کے پر کاٹتے رہنا دانائی تو نہیں ہے۔ مجھے آج کی ہی بات کرنا تھی، وہ میں کر چکی۔ علینا اسٹیج سے اتر کر آئی تو انچارج ٹیچر سے آنکھ ملانے میں جھجک محسوس کر رہی تھی، مگر انہوں نے سب سے پہلے اسے مبارکباد اور دعائیں دیں۔ کہنے کی بات نہیں کہ مقابلے کا اول انعام علینا نے حاصل کیا۔ مہمان خصوصی نے اپنی اختتامیہ تقریر میں کہا، بی بی علینا نے اپنی تقریر کے ذریعے ہم بڑوں کو احساس دلایا ہے کہ ہمیں بچوں کا مستقبل سنوارنے سے پہلے ان کے حال کو بہتر بنانے کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بچوں کو ان کے من کی بات کہنے کا موقع ملے۔ میں بی بی علینا کو مبارکباد دیتا ہوں۔ معنی و اشارات۔ ریاستی سطح پر ایک ہی ریاست میں واقع ہونے والا، تقریری، زبانی، لفاظی، بولی جانے والی۔ مقرر، تقریر کرنے والا، زبانی بولنے والا۔ نمائندگان، نمائندہ کی جمع، کسی ادارے، جماعت یا مجلس وغیرہ کے منتخب نمائندے۔ مقابلہ، دو جماعتوں یا گروہوں کا کسی بحث و تکرار کے لیے آمنے سامنے ہونا۔ عالی شان، بلند اور شاندار، عظیم الشان۔ نامی گرامی، مشہور، معروف، جانا بوجھا۔ شخصیات، بہت سارے اشخاص، مختلف لوگ۔ پژمردہ، مرجھایا ہوا، افسردہ، رنجیدہ۔ معنی و اشارات۔